السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز ناظرین، آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے آج کے اس اسوہ رسول مہم کے انوگریشن اور افتتاحی پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جو آل انڈیا امامز کونسل ہر سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے مہینے یعنی کہ ربیع الاول میں ایک مہینہ اس کا ایک مہم چلاتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ایک مہم چلانے کا فیصلہ لیا ہے، اور اس سال کا جو عنوان ہے موجودہ مشکلات اور اسوہ رسول ہے۔ تو اس اسوہ رسول کے انوگریشن پروگرام میں اور ایک بار آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آئیے تاخیر نہ کرتے ہوئے اور دیری نہ کرتے ہوئے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں، اور اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے شروع کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں مولانا ظافر فیضی، آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل سیکریٹری، آپ کے سامنے دعا اور فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ جناب ظافر فیضی کو جو آپ کے سامنے دہا کیا۔ ابھی میں تاخیر نہ کرتے ہوئے استقبالیہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل جنرل سیکریٹری جناب مولانا فیصل اشرفی، کیرل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیوں، آج آل انڈیا امامز کونسل بہت سالوں سے چلے رہے اسوہ رسول مہم کا اناگریشن ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس محرم میں بھی ہم لوگ یہ موجودہ مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوے کیسے تھے اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ابھی انشاءاللہ عوام کے سامنے کرنے کے لیے ہم چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کا موقع میں بھی انشاءاللہ ہم کو لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ ہمارا ذمہ داری ہے۔ موجودہ بہت سارے مشکلات ہمارا سامنے ہو رہا ہے، یہ مشکلات سے کیسے آگے جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیسے تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت سارے تقریر
آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ محفل میں سب لوگوں کو استقبال کرنے کے لیے میں سب کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انوگریل اسپیچ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب OAM سلام، چیئرمین پاپولر فرنٹ آف انڈیا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین جناب OAM سلام صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اور ایک مرتبہ ماہ ربیع الاول میں حاضر ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں سارے عالم میں اللہ کے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ آج کا یہ زمان میں بھی اللہ کے رسول کا پیغام، رسول کے وہ زندگی اور پیغام ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ وہ کوئی ایک قسم میں نہیں ہے، سارے زندگی کے ہر قسم میں، ہر میدان میں وہ میسج ابھی بھی ریلیونٹ ہے۔ جس زمانے میں اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کیے تھے، اس زمانے پہ کیا حالت تھا؟ ہر جگہ شرک اس کا ڈومینیشن تھا، پورا شرک قبضے میں تھا۔ ایک آدمی بھی سرکشت نہیں تھا، ایک عورت بھی سرکشت نہیں تھی، کوئی بچے بھی سرکشت نہیں تھا۔ ایسا کا حالت میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا۔ اس زمانے کا کوئی بھی گناہوں کے خلاف، ایولز کے خلاف، شیطانت کے خلاف، شرک کے خلاف وہ لڑائی لڑی، اور چند سال کے کوشش کے وجہ سے الحمدللہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگرک سماج کو ادھر اسٹیبلش کیا تھا۔ وہ سوسائٹی میں، سماج میں کوئی اندھ وشواس نہیں، سارے لوگوں کے درمیان انصاف تھے، اور سب کو آزادی اور برابری انجوائے کر سکتا تھا، اور سب کو جمہوری حقوق ملتے تھے۔ ایسا ایک ہائی لیول ایک سوسائٹی کو بنائے تھے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بھی اس جاہلیت میں کیسے تھے، اسی طرح شاید اس سے زیادہ جاہلیت ہمارے وطن میں بھی بہت پھیلایا گیا ہے۔ ادھر بولنے کے لیے جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز سارے ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہمارے دیش میں کیا چل رہا ہے؟ وہ سوتنترتا سنگرام کے زمانے پہ ہمارا لیڈرز، نیشنل لیڈرز، ان لوگوں کے اندر میں کیا کیا سپنا تھا، کیا خواہش تھا ان کے اندر، وہ پورا ابھی چلا گیا ہے۔ پریکٹیکلی ہمارے دیش میں فرقہ پرستی پھیلایا ہے، نفرت پھیلاتا ہے۔ وہ کون؟ چند ادھر ادھر کا کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، جو لوگوں کے ہاتھ پہ پاور ہے، حکومت ہے، وہ حکمران لوگ بھی اپنے طرف سے نفرت کو پھیلاتا ہے، فرقہ پرستی کے پھیلاتا ہے، اور الگ الگ طریقے سے وہ فیلڈ میں فزیکلی اٹیک کر کے، اور نہیں ہے تو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں نیا نیا قانون لاگو کر کے مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے کوشش کر رہے۔ ایسا ایک زمان ان لوگوں نے اصل میں ہمارا سمویدھان کو ہی کمزور کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا دستور، ہمارا سمویدھان، ہمارا جمہوریت سارے خطرہ میں ہے۔ ابھی بھی ہم یاد رکھنا ہے، پہلے قرآن سے نے تلاوت کیا،
लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की तरफ से हमारे लिए नमूना है, मॉडल है। अभी भी हम कैसे आगे जाना है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही तरीका में आगे जाना है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया ना, अफदलुल जिहादी कलिमतु अदलिन इंद सुल्तानिन जायर, नहीं तो अफदल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर। आज के जमाने जैसा ये मुजरिम लोगों ने हुकूमत चलाते हैं, उन लोगों के सामने हक बोलना, आदिल बोलना, जस्टिस बोलना, इंसाफ बोलना, इंसाफ के लिए आवाज उठाना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जिहाद में सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा जिहाद है बोलते हैं। इसलिए हमारे ड्यूटी वही है, खामोश बैठना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सुन्नत नहीं है, सुन्नत के खिलाफ है। और इतना स्ट्रांगली अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्निंग भी दिया है। इसी तरह जुल्म होने के वक्त, जालिमों के हाथ में पूरा कंट्रोल आने के वक्त एक मुसलमान क्या करना है? इन्नन नास इज़ा रअउ ज़ालिमा, लोग अपने सामने जालिमों को देखा, बहुत लोग जुल्म कर रहे हैं, उस वक्त क्या, फलम यअखुदु अला यदैहि, उन लोग हाथ पकड़ के जुल्म से मजलूमों को बचाने के लिए कोशिश नहीं किया तो युअम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिन मिन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से सजा आ जाएगा। नऊज़ु बिल्लाह। अभी हमारी ड्यूटी क्या है? जहां हम जुल्म है और जुल्म को रोकना है। जो जालिम आए हैं उनको जुल्म कर रहे हैं, जालिमों को रोकना है, जालिमों को रोक के ये मजलूमों को बचाना है। एक मुमिन का ड्यूटी के है, अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाता है। और इतना फरमाया है अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने फरमाते हैं, मन अल्लाह सुल्तानन बिसखत रब्बि खरज मिन दीनिल्लाह, कोई हमारे हुक्मरान लोगों को राजी करने के लिए, उन लोगों के सामने अच्छा चेहरा बनाने के लिए, उन लोगों से कुछ न कुछ मिलने के लिए अगर ये जालिम मुजरिम सुल्तान लोगों को राजी करने की कोशिश किया और इस वजह से अल्लाह के सख्त, अल्लाह के तरफ से गलब वो मिलने जैसा किया है, तो क्या है? खारज मिन दीनिल्लाह, उन लोगों के लिए अल्लाह के तरफ अल्लाह का हुब या अल्लाह सुब्हान तआला का रास्ता नहीं, तो अल्लाह सुब्हान तआला का गलबत है। इसमें कोई ये नहीं है, दिल नहीं है, इसके बारे में सीरियसनेस नहीं है। लेकिन अभी का आजकल का हुक्मरान लोगों से क्या होने वाला है, इसके बारे में ज्यादा डर है। तो इनके बारे में अल्लाह का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, खरज मिन दीनिल्लाह, वो दीन से बाहर गया, नऊज़ु बिल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों को, बहनों को मेरा गुजारिश ये है, आजकल का जमाने में भी हम कैसे आगे जाना है? एक ही रास्ता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे लिए एक नमूना बन के भेज दिया हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही रास्ता हम भी अपनाना है, वही रास्ता पे आगे जाना है। ऐसे तो हमारे लिए दुनिया में भी हिम्मत मिलते हैं, आखिरत में जन्नत मिलेगा। और हमारे काम के वजह से सारे लोगों को हिम्मत मिलता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, सुकून मिलता है, पूरा जुल्म खत्म हो जाएगा, वो जालिमों को खत्म कर सकता है। और सारे इंसानों को, इसमें मुसलमान हो दूसरा ही हो, कोई फर्क नहीं, सारे लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, सब लोगों को आजादी और बराबरी मिल जाएगा। वही रास्ता है अल्लाह के रसूल के रास्ता। वो रास्ता में काम करने के लिए ये माह रबीउल अव्वल हमारे लिए एक मौका होना है। इसलिए इस वक्त ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जानिब से ऐसा एक महीने का कैंपेन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी हूं, ये कैंपेन के जरिए सारे जगह में, ये मुमिन हो या गैर मुमिन हो, कोई भी हो, सारे इंसानों को ये मैसेज पहुंच जाना है। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला
تعالیٰ انسانوں کے سامنے کیا میسج دیا ہے وہ میسج پھیلانے کے لیے یہ موقع صحیح طور پہ اب استعمال کرنا بلکہ اس گزارش کے ساتھ میں یہ کیمپین کو پورا مبارکباد ادا کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کیمپین اناگریشن ڈکلیئر کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صدارت کلمہ کے لیے جناب مولانا محمد احمد بیگ صاحب ندوی صاحب کو، جو کہ آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل پریزیڈنٹ ہے۔ آپ کے خدمت میں آپ کے سامنے ابھی آ رہے ہیں جناب مولانا محمد احمد بیگ ندوی صاحب، آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل پریزیڈنٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج آپ سے گفتگو کا جو میرا موضوع ہے وہ موجودہ مشکلات اور رسول رسول آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانیت کے لیے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن حکیم نے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ قرار دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ہندوستان کا مسلمان آج جن مشکل حالات سے دوچار ہے، ان مشکل حالات میں سیرت نبوی اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کیا نمونہ ہمارے لیے ہے، اور کس طرح ہم آقا مدنی کے اس اسوہ کاملہ کو اختیار کر کے اپنی مشکلات و مسائل کو اس ملک کے اندر حل کر سکتے ہیں۔ اور ہماری مشکلات کی نوعیتوں کی ہیں، ان پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ہم دو طرح کے مسائل سے دوچار ہیں یہاں، ایک تو ہمارے خارجی مسائل ہیں، دوسرے ہمارے داخلی مسائل ہیں۔ داخلی مسائل بھی انتہائی نازک ترین ہیں اور خارجی مسائل بھی۔ جب تک داخلی مسائل کو درست نہیں کیا جائے گا، داخلی مسائل میں ہماری آپسی جو ایک لڑائی ہے مسلک کے نام پر اور دوسرے ناموں پر جو اختلافات ہیں، اسی طرح ہمارا جو اخلاقی معیار و اخلاقی پستی ہے اور قوت عمل کا فقدان ہے، ہماری سیاسی جڑوں کا کمزور ہونا ہے، یہ ہمارے داخلی مسائل ہیں۔ اسی طرح داخلی مسائل میں ہماری تعلیمی پستی اور کمزوری ہے۔ ان مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم خارجی مسائل کو بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں جب اندرون سے استحکام ہوتا ہے تو پھر وہ باہر کے مسائل حل کرنے کے لائق اور پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جسم ہی ہے انسان کا، اگر انسان کا جسم اندر سے مضبوط ہے تو پھر وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتا ہے، اگر نہیں اندر سے مضبوط ہے تو باہر کے حملوں کو، بیرونی حملوں کو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ خارجی مسائل میں ہمارے اس ملک کے اندر فرقہ پرستوں کی طرف سے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں آج ہمارا ملی وجود اس ملک کے اندر خطرے میں ہے۔ اس ملک کے اندر ہم بحیثیت مسلمان زندہ رہیں گے، باقی رہیں گے، ہمارا ملی ورثہ اور ملی سرمایہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا، ہماری تہذیبی اور ملی
جو شناخت اس ملک کے اندر ہے یہ باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی، یہ تمام مسائل ہمارے اس ملک میں ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے ان مسائل کا حل کیا بتایا ہے؟ مسائل ہیں لیکن حل ہم کو وہی تلاش کرنا ہوگا جو ہمارے حل کرنے کی جگہ ہے۔ قرآن و سنت، ترکت فیکم الثقلین، قرآن و سنت یہ ہمارے مسائل کے حل کی جگہ۔ ہم کو قرآن سے رہنمائی چاہیے، ہم کو سیرت نبوی سے رہنمائی چاہیے۔ تو ملی وجود جو ہمارا خطرے میں ہے، اس کے لیے ہم کو پورے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر ہم کو اسلام کی رسی کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ پورے اسلام کو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، پورے طور پر اسلام کو ہر مسئلے میں، ہر چیز کے اندر پوری اطاعت و پوری تابعداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کی جائے گی تو پھر اس ملک میں مسلمان باقی بچے گا۔ آج ہم چند چیزوں میں صرف مسلمان ہیں، لیکن اکثر چیزوں میں ہمارا جو رویہ ہے وہ اسلام کے منافی ہے، آقا مدنی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ ہم کو یہ پیغام ملا تھا اقرا کے ذریعے، پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی اپنے رسول کے نام، اور رسول کے ذریعے تمام انسانوں اور بالخصوص امت مسلمہ کے نام کی تعلیم کو اپنا شعار بناؤ۔ لیکن قوم مسلم نے تعلیم کو پس پشت ڈال کر، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں نے تعلیم کو دو خانوں میں تقسیم کر کے عصری اور مذہبی اپنے آپ کو شدید نقصان سے دوچار کیا ہے، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو تعلیم کا جو تصور ہے اسلام کا مکمل، اس تعلیمی تصور کو ہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے جتنا دین کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اتنا ہی ہمارے لیے اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے بھی موجودہ علوم کا حصول فرض ہے۔ اس کے بغیر ہم شاہراہ حیات پر تیزی کے ساتھ، تیز گامی کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے ہیں۔ اور آج ہماری ناکامی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب اس میدان میں ہماری کوتاہی اور ہماری غفلت ہے۔ اسی طرح دشمنوں کی سازشوں کا بھی ہم کو مقابلہ کرنا ہوگا پوری ہمت اور ولولے کے ساتھ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وقت کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، سازشوں کا مقابلہ کیا۔ کیا آقا مدنی کو حالات سے دوچار ہونا نہیں پڑا؟ مکے کے اندر 3 سال شیب ابی طالب میں آپ کو گزارنا پڑا، مدینے کے اندر یہودیوں اور دوسرے دشمنوں سے آپ کو سابقہ پڑا، لیکن آپ نے انتہائی صبر و استقامت و حکمت عملی سے تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانا ہے۔ اس ملک کے اندر ہمت نہیں ہارنی ہے، نہ حوصلہ ہم کو اپنا توڑنا ہے، نہ اپنا حوصلہ کم کرنا ہے۔ خود کفالتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا تھا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ کے رسول نے اس امت کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تعلیم دی تھی اور تلقین کی تھی، پورے طور پر تلقین کی تھی، ہر میدان میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی تلقین کی تھی۔ لیکن امت نے آقا مدنی کے اس اصول کو، ضروری اصول کو اور آپ کے قیمتی پیغام کو اس امت نے بھلا دیا ہے۔ خود کفیل ہونا ہوگا ہم کو۔ آج ہماری اس ملک کے اندر کمزوریوں میں سے سیاسی کمزوری بھی ہے۔ ہم دوسری پارٹیوں کے پیچھے ایک زمانے سے لگے ہوئے ہیں، تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سیاسی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ پورے امکانات اس ملک میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے گئے، مختصر تعداد تھی مسلمانوں کی، لاکھوں لاکھ کی تعداد مدینے اور آس پاس کے وہ لوگ تھے جو اسلام کے مخالف تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہاں حکمت عملی سے سب کو جوڑا اور اپنی سیاسی جڑوں کو مستحکم کیا اور ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ چند تعداد تھی مسلمانوں کی،
مختصر مسلمان تھے. اللہ کے رسول کا اسوہ اس ملک میں ہے. یہاں کی جو مظلوم طبقات ہیں، یہاں کے وہ لوگ جو مسلمانوں سے مذہبی دشمنی نہیں رکھتے ہیں، مذہبی طور پر وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ان کو ماحول نے مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے، ایسے لوگوں کی تلاش ہمارے لیے ضروری ہے، ان لوگوں تک پہنچنا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ایسے لوگوں کو ہم کو تلاش کرنا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آپ نے مدینے کے اندر کر کے دکھایا. آپ نے قلت تعداد کے باوجود اپنی سیاسی جڑوں کو مضبوط کیا اور ایک مستحکم امپائر کھڑا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس ملک میں مسلمانوں کے لیے امکانات موجود ہیں، مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑی بنیادی مسئلہ مسلمانوں کا اس ملک کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ ختم کرنا ہوگا. مسلک کے نام پر، مسلک کے نام پر لڑنے کی یہ چیز ہے. مسلمان مسلک کے نام پر، کوئی حنفیت کے نام پر، شافعیت کے نام پر اور سلفیت کے نام پر، یہ گروہ بریلویت کے نام پر، یہ جو گروہ بندی مسلمانوں کی ہے، اس نے مسلمانوں کی اس ملک میں کمر توڑ دی ہے. اللہ کے بندو مسلمانوں، اب تو باز آ جاؤ. کیا ملک کے موجودہ حالات تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم اپنے ان تمام اختلافات سے دستبردار ہو کر امت واحدہ بن جاؤ؟ کانہم بنیان مرصوص بننے کا وقت کیا ابھی نہیں آیا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ابھی مسلمانوں کے لیے؟ 30 کروڑ مسلمانوں کے لیے کیا کسی اور دن کا انتظار ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اس ملک کا مسلمان کیوں پستی و ذلت کا شکار ہے؟ ایک بنیادی مسئلہ مسلمانوں کا اخلاقی زوال ہے. جس قوم کو اخلاقی اعتبار سے آسمان کی بلندیوں پر ہونا چاہیے، وہ قوم آج اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے انتہائی پستی میں جا پڑی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ کسی قوم کا جو زوال ہوتا ہے وہ پہلے اخلاقی زوال ہوتا ہے، سیاسی زوال بعد میں ہوتا ہے. آج مسلمان جس اخلاقی پستی میں پڑا ہوا ہے، اس سے نکلنا ہوگا. انک لالا خلق عظیم. آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن نے جو توصیف کی ہے، آپ کو اخلاقی بلندیوں پر اللہ نے پہنچایا. کیا امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آقا کی ذات میں نمونہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس تعلق سے ہیں، اخلاق کے تعلق سے، کہ مسلمانوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ. لیکن مسلمانوں نے اس ذرّی اصول کو جو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا تھا، امت نے اس کو بھی کھو دیا ہے. اس اصول کو بھی اس نے ردی کی ٹوکری پہ ڈال دیا ہے. مسلمانوں اس اصول کو اپناؤ، آنکھیں کھولو. کیا اس سے بھی بری گھڑی آئے گی؟ ایک اور مسئلہ جو بہت بنیادی ہے، بہت اہم ہے، وہ ہماری غفلت ہے، بدعملی ہے. ہم نے بدعملی کو توکل کا نام دے رکھا ہے. ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم صرف دعاؤں سے کام چلا لیں گے. لیکن کیا دعاؤں سے کبھی قوموں کی تقدیر سنورتی ہے؟ اسلام کی پوری تاریخ، آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ صرف دعاؤں سے امت کا یا کسی قوم کا حال بدل جائے. آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں اختیار کی ہیں. پہلے بدر کے میدان میں آپ نے صحابہ کرام کو، جانثاروں کو سفارہ کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں آقائے مدنی. یہ ہے وہ ترتیب جس ترتیب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس صرف دعاؤں کا ایک وقت ہے. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں مخ العبادہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف دعاؤں سے کوئی قوم کبھی ترقیوں کے زینے کو طے نہیں کر سکتی ہے. نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور نہ امت کو ایسا کرنا چاہیے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہیے. کامیابی اسی کے اندر مضمر ہے اور ہم کو حالات سے شکستہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. تبدیلی کا راستہ یہ کھلا ہوا ہے. حالات بدلتے ہیں، قوموں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، افراد کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے.
ملک کے حالات بدلتے ہیں، اور تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام بدلتے رہتے ہیں، گردش زمانہ یہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے کل ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں رہے گا۔ آج جو ذلت کا شکار ہیں وہ کل ذلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کی آپ کو یاد نہیں ہے کہ 13 سالہ زندگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مکی زندگی، اس مکی زندگی میں مسلمان انتہائی مظلومیت کا شکار تھے، انتہائی مظلومیت کا شکار تھے۔ ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف سن 5 ہجری میں، شیب ابی طالب کے اندر وقت گزارنا پڑا 3 سال، انتہائی مشکل ترین حالات تھے۔ اللہ کے رسول نے طائف کا سفر کیا، وہاں بھی حالات تھے، مشکل ترین حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اس مظلومیت کے دور سے نکلنا اللہ نے مقدر کر دیا تھا۔ مدینے کے اندر جب قدم رکھا اللہ کے رسول نے تو مسلمان یہاں پر مظلومیت کے دور سے نکلے اور عزت و سربلندی کی طرف ان کا سفر شروع ہوا، اور مدینے کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ ایک مضبوط ریاست کی بنیاد ڈالیں، تو مسلمان مظلومیت سے نکلے۔ یہ تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے، یہ چکی چلتی رہتی ہے کہ آج جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے کل اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک طرح سے نمونہ ہے۔ مختلف مراحل میں ابھی ہندوستان کا مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، شدید ضرورت ہے کہ ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو سیرت نبوی کے مطالعے پر آمادہ کریں، ان کے ذہن و دماغ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک گوشہ بٹھائیں اور بتائیں کہ مشکلات کا حل اگر کہیں ہے تو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ آپ نے مسائل کو حل کیا ہے، اور قیامت تک مسلمان اپنے مسائل کو اگر حل کر سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اجالا حاصل کر کے، آپ کے نقش قدم کو اختیار کر کے، آپ کو اپنا رہنما مان کر کے، اپنا لیڈر مان کر کے، ہر طرح سے آپ کو لیڈر مانا جائے، سیاسی لیڈر بھی مانا جائے، مذہبی لیڈر بھی مانا جائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک آپ مذہبی لیڈر ہیں اور دوسرے آپ مسلمانوں کی سیاسی لیڈر بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کو صرف ایک تقدس کی نظر سے دیکھا، ہم نبی تو مانتے ہیں لیکن ہم لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں اس نظریے کو بدلیے اور اللہ کے رسول کی زندگی سے دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے اجالا حاصل کیجیے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمات میں پیش کرتا ہوں ہمارے خصوصی مہمان جناب مولانا ابو طالب رحمانی، ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، کولکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقدس شخصیت اور کوئی اللہ کا اتنا محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور سب کے سب مقدس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے وہ ایمان ہے۔ مسلمان جھوپڑیوں میں رہے یا محل میں، سمندر کے کنارے رہے یا پہاڑوں کی بلندی پر، لیکن وہ ایمان کے بغیر ایک لمحہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور ایمان کی بنیاد اور ایمان کی انتہا اور ایمان کی ابتدا اور ایمان کی تکمیل اور ایمان کا تحفظ، ساری باتیں اس بات پر منحصر اور مضمر ہے کہ ایک مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا، اکلوتا، تنہا تسلیم کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانے۔ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ آخری رسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے،
کافر ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، اس روئے زمین کا سب سے بڑا کذاب اور فتنہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے آ جائے، دولت کی پہاڑ اس کے سامنے آ جائے، ایک ذرہ برابر لرزہ نہیں آنا چاہیے ایمان پر، ورنہ تہجد اور نماز، حج و عمرہ و زکوٰۃ و روزے کے ساتھ وہ آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے۔ اس کی تمنا اللہ سے ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو جو سب سے بڑی تعلیم دی ہے وہ اخلاق کی تعلیم دی ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دی ہے، وہ محبت و درگزر کی تعلیم دی ہے۔ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے ملاقات کی ہے، جاننے والا ہے تو بڑی گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ موقع پر دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بدلہ لے سکتے ہیں اس کو معاف کر دیا۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دو ہاتھ لگا سکتے تھے مگر اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا۔ عزیزان ملت، یاد رکھیے گا کہ ہمیں اونچے اور اعلیٰ اخلاق پیش کرنے ہوں گے، ورنہ اس زمین پر جو اللہ کی مخلوق رہتی ہے، اس مخلوق کو جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ محبت ہے، اور محبت اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر لازم ہے کہ حضور کی سنت جب اس کے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سنت کو اپنی زندگی میں عملاً داخل کرے، اس پر چلنے کی کوشش کرے اور اس سنت کا احترام کرے۔ اگر کسی چھوٹی سی سنت کو بھی مسلمان ایک معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ محبت کی توہین کرتا ہے، وہ محبت سے بغاوت کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شریعت و سنت کی پابندی ہو، احترام ہو۔ یاد رکھیے گا، ہمیں ادب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مخالفت میں بھی، اختلاف میں بھی ہمیں ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی بڑی تدبیریں اور نصیحتیں فرمائی ہیں، ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا ہے اور اپنی بقیہ زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی راہوں پر چلنا آسان فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت ہم سب پر آسان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے اسپیچ دینے کے لیے آ رہے ہیں جناب مولانا عثمان بیگ رشادی، آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل کمیٹی ممبر اور سابق صدر جناب مولانا عثمان بیگ رشاد۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے سالانہ ربیع الاول کے موقع پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہم کا سلسلہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس سال کے لیے موجودہ مسائل و مشکلات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
उन्वान से ये मुहिम चलाई जा रही है। इंशाअल्लाह 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2020 तक, यानी 1 रबीउल अव्वल ता 30 रबीउल अव्वल तक इंशाअल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम उसवे रसूल और मौजूदा मसाइल व मुश्किलात के उन्वान से एक मुहिम चलाई जाएगी। मोहतरम हजरात, मसाइल तो हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला उनके दीन का, उनके ईमान का, और फिर उसके बाद उनकी जिंदगी का, उनकी हयात का, और फिर इसी तरह उनकी खुशहाली का, उनके डेवलपमेंट का, उनके एम्पावरमेंट का, उनके एजुकेशन का, उनके सोशल स्टेटस का, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन का, उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, इक्तिदार में हिस्सेदारी का, और आखिर में जो सबसे ज्यादा परेशान कुन मसला है वो तहफ्फुज और सिक्योरिटी का। जान व माल, इज्जत व आबरू, उसके तहफ्फुज का मसला मुसलमानों को दरपेश है। इन तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल हमें सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, और वो है अल्लाह के आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत तय्यबा। इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, और वज़करल्लाह कसीरा, अल्लाह को खूब कसरत से याद करते हैं। तो भाइयों, हमारे इन तमाम मुश्किलात, चाहे वो समाजी मुश्किलात हों, दीनी मुश्किलात हों, मईशत के मसाइल हों, सियासत के मसाइल हों, दस्तूरी मसाइल हों, तहफ्फुज के मसाइल हों, हर तरह के मसाइल के हल के लिए हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा अभी मैं आपके सामने पेश करता हूं, और स्पीच देने के लिए आ रहे हैं हमारे खास मेहमान जनाब डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम साहब, शाही इमाम फतेहपुर जामे मस्जिद दिल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और सबसे आखिरी रसूल हैं। हर मोमिन कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर मोमिन कलमा शहादत पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे शरीयत की तालीमात हमको अता फरमाई हैं, उन्हीं के मुताबिक हम शरीयत पर अमल करें। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं, ज़कात अगर फ़र्ज़ हो तो वो भी अदा करनी है, हज अगर फ़र्ज़ हो तो वो भी अदा करना है। इसके साथ साथ जो बंदों के हक़ हैं
وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت لازم ہے، فرض ہے۔ بیوی بچوں کی خدمت، محبت، یہ بھی ہر مومن کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے۔ پڑوسیوں کے حق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حق ادا کرنا اور غریبوں سے محبت کرنا، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا برتاؤ کرنا اور ہر محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ ہماری شریعت کی سب سے زیادہ ضروری تعلیمات ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت فرماتے تھے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ فرماتے تھے اور بہت اچھے اخلاق اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق رکھنا، یہ بھی ہر مومن کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات بھی اچھے کرے، گھر میں بھی اچھا رہے اور باہر بھی اچھا رہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں نیک بنوں، میں شریف بنوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نیک بنا یا نہیں بنا، مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لو، اپنے دوستوں سے پوچھ لو، اگر وہ کہیں گے تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اگر تمہارے اندر کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنا۔ تو یہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ بغیر کسی تفریق کے ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ فرماتے تھے، غریبوں کی مدد فرماتے تھے، غلاموں سے، باندیوں سے محبت فرماتے تھے اور غلاموں کو اور باندیوں کو آزاد کرانے کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کو ویسا ہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو، ویسا ہی کھلاؤ جیسے تم کھاتے ہو۔ حضور نے فرمایا اپنی بیویوں سے اچھے تعلقات رکھو، چونکہ بیوی بنانے میں اللہ اور رسول کا نام بیچ میں آتا ہے۔ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، حدیث شریف پڑھی جاتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ لہذا میاں بیوی کے رشتے میں اللہ رسول کا نام پر جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اس کا خیال رکھو۔ حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ بھی، غیر مومنین کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ فرماتے تھے، معاف فرماتے تھے۔ اور مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہیں، پوری ملت جو ہے، پوری اسلامی جو امت ہے، وہ ایک جسم کی طرح پر ہے۔ اگر جسم میں کہیں ایک جگہ پر تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، لہذا انما المؤمنون اخوہ، مومن سب بھائی بہن ہیں، لہذا کلمہ شریف بھائی بہنوں کا احترام کرو، عزت کرو، محبت کرو، اور اگر کہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے تکلیف کو دور کرنے میں مدد کرو۔ حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کی، کسی مومن کی اگر دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس انسان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی تنگ دست، غریب، کسی محتاج کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مدد کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس مدد کرنے والے کے لیے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے عیب کو دنیا اور آخرت میں چھپائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے یہ سب چیزیں سماجی ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا اور عیب کو چھپانا۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو بدنام کریں، کسی کے لیے بہتان لگائیں، کسی کی بدنامی کریں، کسی پر الزام تراشی کریں۔ اگر ہمیں کسی کی کوئی کمزوری معلوم بھی ہے تو یہ نہیں کہ ہم جگہ جگہ کہتے بھی رہیں۔ کوئی بھی مومن بھائی ہو، کوئی بھی مومن بہن ہو، اس کے عیب اگر ہے تو اس کو چھپانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیب کو، ہماری کمزوریوں کو چھپائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، جس میں آج ہم کم ہیں۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، قرآن شریف پڑھ لو۔ نہیں، بندوں کا حق بھی ادا ہو اور اللہ کا حق بھی ادا ہو، تب جا کر ہم اس قابل ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پر رہو کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہو، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہو، کام آؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صدقہ کرو۔ صدقہ کرنے سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے غریبوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو صدقہ جب ہم کریں گے، چاہے کسی ضرورت مند کو دیں، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس سے کتنے فائدے ہیں۔ یہ ایک سماجی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ کو دینی ہے ذمہ داری سے دو، صدقہ کرو۔ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو کوشش کرو کہ تم اپنے پڑوسی کو پہلے کھلاؤ۔ اگر کوئی مسافر ہے اس کی مدد کرو، اگر کوئی محتاج ہے اس کی مدد کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کی مدد فرمائی، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جب بھی کوئی مسافر ہوا کرتا تھا، کوئی مہمان ہوا کرتا تھا، تو صحابہ کرام آپس میں لڑ جاتے تھے کہ اس مہمان کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، دوسرے صحابی کہتے تھے میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، حتیٰ کہ قرعہ ڈالنا پڑتا تھا کہ مہمان کس کے گھر جائے گا۔ آج ہم لوگوں کی زندگی بالکل بدل گئی، خود غرضی والی زندگی ہو گئی۔ آج نہ رشتہ ہے، نہ بہن بھائی میں محبت ہے، نہ رشتہ داروں میں محبت ہے، نہ پڑوسیوں میں محبت ہے، نہ ہم ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں۔ ہر ایک انسان لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، شریعت کو بھول چکا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم بہت پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر آپ کو پڑھنا ہے، شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پاک کے جو خاص خاص باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کریں گے، ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کی تعظیم نہیں کریں گے، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، قرآن شریف کے احکام پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج مسلمان بالکل ایسے ہیں جیسے مٹی کے پھل بنے ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، اندر سے مٹی ہوتی ہے۔ جیسے پلاسٹک کے پھول ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ تو ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں۔ قرآن ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہمارے لیے قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ آپ حدیث شریف پڑھ کے دیکھیے، آپ قرآن شریف پڑھ کے دیکھیے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھ کر دیکھیے۔ ہماری دین کی تعلیمات مکمل ہے،
آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، اپنے دین کو بھلا دیا، اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کریں، ہم بھوکے رہ کر دوسروں کی مدد کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو ہنر سکھائیں اور ایک اچھا ماحول بنائیں، ایک محبت کا ماحول۔ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، تو پھر آپس میں مسلمانوں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ ایک مسلمان کو مسلمان سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو ایک مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ آج ہمارے اندر مخبری بہت ہے، خبری بنے ہوئے لوگ جھوٹے سچے جا کے الزام لگا رہے ہیں، مخبری کر رہے ہیں، دوسروں کی ہمت بڑھا رہے، اپنے دینی بھائی بہنوں کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ سے ہم معافی نہیں مانگیں گے، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت نازل نہیں ہوگی اور اللہ کی مدد آپ کو نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہمارے لیے روشن ہدایت ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، جب ہم کلمہ شریک بہن بھائیوں سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو فرشتوں سے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو غیب سے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی چیز سے بھی مدد کر دیتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں اور ایک پکے سچے دیندار مومن مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ جاؤ بیٹا، اذان تو دیر ہو رہی ہے۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں اختتامیہ کلمات پیش کرنے کے لیے آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل جنرل سیکرٹری جناب مولانا مفتی حنیف احرار قاسمی کو۔ ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب مولانا مفتی حنیف احرار قاسمی، آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل جنرل سیکرٹری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اسوہ رسول مہم کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کرنے والے خصوصی مقررین اور اسلامک اسکالرز اور مفکرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا وقت نکالا اور انہوں نے اپنی قیمتی خطابات سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ان تمام مشاہدین اور تمام سامعین اور ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آن لائن اس مہم کے پروگرام کو سن کر اور دیکھ کر لائک اور شیئر کر کے کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے دنیا جب سے بنی ہے تب سے حق اور باطل کی آمیزش چالو ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک حق اور باطل کا اختلاف، حق اور باطل کی لڑائی یہ برقرار رہے گی۔ اس وقت جب پوری دنیا کا ماحول بہت ہی دگرگوں ہو گیا ہے، حالات ناگفتہ بے ہیں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ بولنا اور کچھ کہنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جب ہم حق اور باطل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باطل پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ، پورے افراد اور سامان کے ساتھ، پورے اقتدار اور قوت کے ساتھ، پوری نفرت اور دشمنی کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے۔ اس وقت ہم غور کریں گے تو ہمیں 3 طرح کے بنیادی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس وقت بہت ہی گمبھیر ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے ایمان، عقائد، اعمال، اخلاق اور کلچر کے اوپر حملہ۔ یہ ایک ایسا حملہ ہے جو بہت ہی منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کو انجام دیا جا رہا۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ملک کے اندر جو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر کے اسلامی تہذیب اور کلچر پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آخر اسلامک کلچر اور اسلامک تہذیب اور ثقافت کے اوپر ہی کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا عقیدہ انسان کو مضبوط اور بہادر اور جرأت مند بناتا ہے۔ اسی لیے عقیدوں کے اوپر اگر حملہ کیا جائے تو وہ انسان بنیادی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے اندر بیماری کو ختم کرنے کے لیے سیٹی اور طبلہ بجایا گیا، موم بتی اور اگربتی جلانے کا آدیش دیا گیا، اس کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت ہر طرح افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، حق کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو حق پوری مضبوطی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ اپنا پورب یا پچھم کی طرف کر لو، لیکن ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، یوم آخرت اور قیامت پر یقین رکھو، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر یقین رکھو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان سارے نبیوں کے اوپر تم یقین رکھو، ان کی رسالت کو قبول کرو۔ یہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے کہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن انسان کا عقیدہ اور نظریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو۔ اس کی مثال بہت ساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامک عقیدے سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا اس نظریے سے پھیرنے کے لیے کفار مکہ نے بہت طریقے سے سمجھایا۔ 3 بنیادی طریقے انہوں نے اپنائے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار مکہ کے رؤسا کی ایک جمع گئی اور انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو یا تو اس سے روک دیں یا پھر آپ ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے اوپر نکتہ چینی کی ہے، وہ ہمارے نظریات کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے عقیدوں کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ اسے روک دیں یا پھر ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے آپ کو سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرگرمی نہیں رکی۔ جب کفار مکہ کو اور کفار قریش کو پھر برداشت نہیں ہوا، پھر ابو طالب کے پاس آ کر کے برہمی کا اظہار کیا اور غصے میں انہوں نے کہا کہ ابو طالب اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، یا تو اپنے بھتیجے کو روکو یا پھر ہمارے بیچ سے نکل جاؤ۔
اور اگر تم بھتیجے کی حمایت سے نہیں رکتے ہو تو ہم جنگ شروع کریں گے تمہارے خلاف، یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کے کہا تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج اگر لا کر کے رکھ دیا جائے اور پھر مجھے کہا جائے کہ میں اپنے اس کام سے رک جاؤں، باز آ جاؤں، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کو اور پختہ ارادے کو ابو طالب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے جو تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، ہم کبھی بھی تمہاری حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جب دیکھا کفار مکہ نے کہ اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے، تب انہوں نے ایک لالچ کا جال بچھایا۔ ایک سمجھدار اور چالاک سردار قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کی، اور پیشکش یہ تھی اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم سارے مکہ کی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم سب تم کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کو شادی کرنا ہے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تم کو شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو تم ہم کو بتاؤ کہ تم کو بیماری ہے، ہم دنیا کی سب سے عظیم طبیب کو لا کر کے تمہارا علاج کریں گے۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی۔ آیتوں کو سننے کے بعد اور مبہوت ہو کر کفار مکہ کے سامنے واپس چلا گیا۔ جب یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو تیسرا حربہ ان لوگوں نے سمجھوتا کا استعمال کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سمجھوتا رکھا اور انہوں نے کہا کہ محمد ہم کیوں نہ اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہو اسی طریقے سے ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کرو، اسی طرح ہم بھی تمہارے خدا کی بھی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس سمجھوتے کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافرو سن لو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے۔ تمہارے لیے تمہاری تہذیب اور کلچر ہے، تمہارے لیے تمہارا مذہب اور عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہمارے لیے ہمارا مذہب اور نظریہ اور ہمارا رب ہے۔ پہلا تھا عقیدے اور نظریے کے اوپر حملہ، دوسرا ہے تہذیب کے اوپر حملہ، کلچر اور اخلاق کے اوپر حملہ۔ اس میں رشتوں کو توڑنا بہت ہی خطرناک ایک پہلو ہے۔ انسان اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ یہ رشتوں کی مضبوطی انسانیت کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے۔ اگر انسانیت ہے تو رشتے مضبوط ہوں گے، اور انسانیت نہیں ہے تو رشتے مضبوط نہیں ہوں گے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی میں ہوتا ہے تو انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ امید رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے تعاون کے لیے ضرور آئے گا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ان رشتوں کے خلاف ایسا منظم منصوبہ بنایا گیا کہ ہر انسان دوسرے سے دور۔ آج رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، فون پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا آخری رسم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ رشتوں کی دوری، یہ بیماری اور مرض کا بہانہ بنا کر اتنا ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ کوئی کسی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اس فقر و فاقہ اور افلاس کے وقت میں جب ہر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دستے تعاون بڑھائے گا، کوئی اس کی مدد کرے گا، ایسے وقت میں بھی کوئی کسی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تہذیب کے اوپر بہت ہی خطرناک حملہ ہے، اور یہ صرف مسلم تہذیب نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تمام مذاہب کے تہذیبوں کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح روایت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، نفرت بھرے ہوئے دلوں کو آپ جوڑتے ہیں، ان میں محبت پیدا کرتے ہیں،
الگ الگ کمیونٹی کے لوگوں کو، الگ الگ قوم کے لوگوں کو آپس میں ملا کر کے اور مل کر کے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تحمل الکل، آپ دوسروں کی مصیبت خود اٹھاتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں میں اس کی حمایت کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں۔ وتکسب المعدوم اور تکسب المعدوم، تکسب المعدوم یعنی اپنی طرف سے اس کا تعاون کرتے ہیں، اور تکسب المعدوم جو راستہ نہیں ہے ویسا ایک تعاون کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اجتماعی شکل ہو سکتی ہے، نئے نئے طریقے کھوج کر کے آپ دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ جس کا کوئی مہمان نواز نہیں اس کا مہمان نواز آپ ہوتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کہیں مصیبت آتی، اگر کہیں کوئی تکلیف ہوتی، اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے آگ لگ جائے، چاہے بھوک مری ہو، چاہے حادثے کا کوئی شکار ہو جائے، ایسے وقت میں یا کسی بے قصور کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایسے وقت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسان حال کے لیے جاتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر سے ہمیں رشتوں کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسانی ہمدردی کے اظہار کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسلم غیر مسلم تمام لوگوں کے اندر انسانی ہمدردی جگانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ان کے آپس میں نفرت، ان کے آپس میں لڑائی، ان کے آپس میں دشمنی تہذیب کو قتل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تہذیب اور کلچر کو بچانا ہے تو سب کو مل بیٹھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ ایمان یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے مال سے محبت ہونے کے باوجود تم اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، آنے والے ضرورت مندوں کو، اور جن لوگوں کو بلا کسی قصور کے جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی گردن چھڑانے کے اندر تم خرچہ کرو اپنے مال کو، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور صداقت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، جو غلام لوگ تھے ان کو چھڑانے کے لیے، غلامی سے رہائی دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تیسری ایک خطرناک مشکل بول سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ ہے نفرت انگیز ماحول۔ اس وقت نفرت میں بجھا ہوا ماحول، ایسی فضا جس میں ہر طرف نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے، ہم ایسی فضا اور ماحول میں زندگی جی رہے ہیں۔ اس نفرت سے ایک سبزی بیچنے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک فروٹ بیچنے والا، اور دنیا سے بالکل غافل عبادت کرنے والا، جماعت کے لوگ اور غریب لوگ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو کورونا جہاد بنا دیا گیا ہے، مسلمانوں کو کورونا بیماری بنا دیا گیا ہے، ایسے ایک نفرت کی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر طرف نفرت اور نفرت کی آگ نظر آ رہی۔ کیا اس طرح کے ماحول میں انسانیت پنپ سکتی ہے؟ کیا ایسے ماحول میں انسانی نسل پروان چڑھے گی تو کیا وہ انسان بنے گی؟ نہیں، وہ درندہ بن جائے گی، وہ حیوان بن جائے گی۔ اس لیے نسل کی صحیح آبیاری اگر کرنی ہے، نسل کو اگر صحیح معنی میں محفوظ رکھنا ہے، اگر آنے والی نسل کو صحیح طور پر انسان بنانا ہے تو اس نفرت کے ماحول سے اسے نکالنا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں جو نہیں ہوا، لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں مسلمانوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف اور دیگر قوموں کے خلاف نفرت بھر دی گئی۔ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک ظلم پر ظلم جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ظلم سامنے آ رہا ہے۔ ہر دن ایک نیا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، ایک ایشو پیدا کیا جاتا ہے، ایک نئی مصیبت سامنے آتی ہے، اور اس میں صرف حکومت شامل نہیں ہے، اس میں میڈیا شامل ہے، اس میں مقننہ شامل ہے، اس میں منتظمہ شامل ہے، اور اس میں عدالت میں کام کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ نفرت پھیلانے میں صرف حکومت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سنگ پریوار کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے، پوری طاقت جھونک دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف، کمیونسٹ کے خلاف، آدیواسی کے خلاف،
SC ST OBC کے خلاف پورے ملک کے اندر ماحول بنا کر کے انہیں ہر حق سے محروم کر دیا جائے۔ ہم کو معلوم ہے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے غیر منصفانہ فیصلہ، اس نے سارے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور ابھی جو 30 ستمبر کو بابری مسجد کے مجرموں کا فیصلہ آیا، CBI کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس نے رہی صحیح امید کو بھی ختم کر دیا۔ ایک مجرم دن کے اجالے میں مسجد جیسی عبادت گاہ کو زبردستی شہید کیا، سب لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اقبالی مجرم ہے، ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کیسا ماحول ہے۔ اتنا ہی نہیں، حق بات بولنے والے، برحق لوگوں کی حمایت کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق کام کرنے والوں کے خلاف خطرناک سازش چل رہی ہے۔ وہ حق بات بولنے والا چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے مذہبی قائد ہو، چاہے سیاسی لیڈر ہو، سب کے خلاف خطرناک سازش چل رہی ہے۔ کسی نے بھی حق بات بولا اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہیں بدنام کرنے اور سماج کے اندر اس کی حیثیت کو ختم کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ ایسے ایک مشکل کی صورت میں، اس طرح کے حالات پیش آنے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دو راستہ بتایا، دو کام بتایا، ایک رہبان باللیل، دوسرا فرسان بالنہار۔ رات کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بولنا ہے کہ آپ کے علاوہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا فرسان بالنہار، پورے دن مسائل کو حل کرنے کے لیے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں کو جواب دینے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا میں ہاتھ اٹھا دیا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایمان صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں ہے، ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، نبی پر، کتاب پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ صرف مال یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور قیدیوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ ایمان یہ ہے کہ نماز قائم کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ آج ہم پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دستور کے خلاف جو پورے ملک کے ہر بچے کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اس دستور کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو کمزور کرنے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو جب تک اس وعدہ کو ہم پورا نہیں کر لیتے ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، اب جب لڑائی کی گھڑی آتی ہے، اس وقت میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ماحول بہت اچھا ہے تو خوش ہو کر کے سب لوگ آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، اور جیسے ہی سنگین گھڑی آئی سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی، اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب جنگ ہو جائے، جب قانونی لڑائی کی بات ہو، جب سیاسی لڑائی کی بات ہو، حق اور انصاف کی بات ہو، جب تکلیف اور مصیبت کی گھڑی آئے تو سب ثابت قدم ہو کر کے کھڑا رہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں تقوی والے ہیں۔ انسان کی وقت تب ظاہر ہوتی ہے جب ایک آدمی کو بنا کسی غلطی کے جیل میں ڈال دیا گیا، اس وقت اس کو چھڑانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی فیملی کو دیکھ رہا ہے، بنا کسی غلطی کے ایک بچی کی عزت لوٹ لی گئی، اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار کر جلا دیا گیا، ایسے ایک معصوم بچی کے حق کے لیے اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب ایک نوجوان کو مار کر کے لنچنگ کر دی جاتی ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ایسے ایک نوجوان اور اس کی فیملی کو حق دلانے کے لیے کھڑا ہو، یہ ہے ایمان۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ مطلب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سائے میں تلوار لٹکا کر کے آرام فرما رہے تھے۔
اتنے میں ایک کافر آیا، تلوار نکال لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھجکے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنا سنتے ہی اس کافر کا ہاتھ لرزنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے؟ اس نے کہا کہ آپ بہت مہربان مواخذہ کرنے والے ہیں، رحم دل مواخذہ کرنے والے ہیں، آپ سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آج بھی 125 کروڑ ہندوستانیوں کے سروں پر ظلم کی تلوار لٹک رہی ہے، تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں ڈریں گے۔ آج ان کو حقوق سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے، کیا ہم دب جائیں گے؟ ان کی نسلوں کو برہمنیت کے دلدل میں دھکیل دینے کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، کیا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ان کا حق شہریت چھین کر کے انہیں غلام بنانے کی سازش چل رہی ہے، کیا ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنا حق ضرور لے کر کے رہیں گے، نہ تو ہم ڈریں گے، نہ ہی ہم دبیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے حق سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس وقت ہندوستانیوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو حریت یا پھر شہادت۔ یا تو ہم اپنا حق لے کر کے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے آزادی کا ایک پروانہ سنائیں گے اور سب کو آزاد فضا مہیا کریں گے، یا پھر لڑتے ہوئے شہید ہو کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمارا یہی نعرہ ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں سنگھیت اور برہمنیت کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات ہم پھر سے کہنا چاہتے ہیں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نہایت بھیانک اور انتہائی سنگین حالات ہیں۔ ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے لیے، اپنے مذہب اور تہذیب کے تحفظ کے لیے، اپنی رشتہ اور انسانی ہمدردی کو بچانے کے لیے، انسانوں میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اپنے شہری اور دستوری حقوق کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، حق شہریت کو بچانے کے لیے ہم سب کو جمہوری طریقے سے دستوری اور قانونی لڑائی لڑنی ہوگی۔ اگر آج ہم اس ملک کے اندر پیچھے ہٹتے ہیں تو ہماری نسلیں غلام بنا لی جائیں گی، اور صرف 3% برہمن اور سنگھ پریوار کے لوگ جو آج 97% لوگوں کے حقوق دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہی خطرہ ہے کہ اگر یہ مسلم، دلت، آدیواسی، سکھ، عیسائی یہ سب لوگ ایک ہو گئے تو پھر ہم کو اس کرسی پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے حقوق سے ہم کو محروم کر رہے ہیں، اور ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں۔ اب ضرورت ہے اتحاد کی، اب ضرورت ہے اتفاق کی، باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے۔ سب کو مل جل کر کے انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی اخوت اور بھائی چارہ کے لیے، تہذیب اور کلچر کے تحفظ کے لیے، اور ملک کے اندر عدل اور انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے، سب کے ساتھ برابری کے لیے، سب کو تحفظ دینے کے لیے، سب کو ایک امن اور شانتی والی فضا دینے کے لیے، ایک ماحول مہیا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کام کریں گے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ کہتے ہیں جب حوصلے بلند ہو، کامل ہو شوق بھی، تو وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ آخر میں ہم پھر سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت وقت دیا اور اپنی قربانیاں دی، اور آپ حضرات نے بھی بہت وقت دیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب کا شکریہ، اور تمام حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسوہ رسول کی جو یہ مہم چلائی گئی ہے، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقی طور پر زندگی گزار کر دکھایا، صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے، وہ بتانے کے لیے آل انڈیا امامز کونسل پورے 1 مہینے کی مہم چلاتی ہے، اور اس سال ہم آن لائن مہم چلا رہے ہیں۔ اس کے لیے روزانہ ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں، اور تمام انسانی برادری تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کیا تھی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق اور انصاف کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور معاون بنائے اور ہر جگہ انسانیت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کے خلاف مضبوط ہو کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے پورے ملک کے اندر ایمانی، تہذیبی، سماجی اور سیاسی تحفظ کا ہم سب کو ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے آج کے اس اسوہ رسول مہم کے انوگریشن پروگرام میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے، ان سبھی حضرات کا ہم آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خاص طور سے ان مہمانان خصوصی جنہوں نے اپنی قیمتی وقت سے کچھ وقت نکال کر ہمارے ساتھ دیا ہے، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ان سبھی حضرات کا ہم آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرتے ہیں آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل پریزیڈنٹ جناب مولانا محمد احمد بیگ ندوی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا ابو طالب رحمانی جو ممبر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر مفتی مکرم صاحب کے جو شاہی امام فتح پور جامع مسجد کے ہے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں OM سلام چیئرمین پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے آل انڈیا امامز کونسل کے سابق پریزیڈنٹ جناب مولانا عثمان بیگ رشادی صاحب کا، جنہوں نے آج اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری آل انڈیا امامز کونسل کے مولانا فیصل اشرفی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے نیشنل جنرل سیکریٹری مولانا مفتی حنیف احرار قاسمی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آل انڈیا امامز کونسل کے نیشنل کمیٹی ممبر جعفر فیضی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے آج کے اس پروگرام کو اچھی طرح سے ارینجمنٹ کیا ہے، ہمارے ساتھ دیا ہے، اس کو منظم کیا ہے اور آن لائن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہے، ان سبھی کا ہم آل انڈیا امامز کونسل کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ان مہمانان جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں خاص طور سے شامل نہیں ہو پائے، ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی جو ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہے، میں شامل نہیں ہو پائے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ناساز ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا، ہم تمام حضرات ان کے لیے، ان کے شفاعت کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اور ان ناظرین کے لیے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو شروع سے لے کر اب تک ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے ساتھ میں ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنائے ہیں، ان سبھی حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔